باب ما یقول اذا رجع من الغزو، غزوے سے واپسی پہ آدمی کیا کہے. عن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل ثلاثا. یہ صرف غزوے سے نہیں، سفر سے واپسی پہ بھی ہے. عام سفر سے گھر سے آدمی واپس آتا ہے یا آدمی گھر واپس جاتا ہے. آپ جس طرح سے چھٹیوں میں گھر، اس مطلب تم نے چھٹیوں میں ویسے بھی بات بہت زیادہ کی ہے. جو حدیث کی بچے سے کہہ رہا ہوں، اور سے مکان اذا قبل ثلاثا، جب آپ واپس تشریف لاتے تو 3 مرتبہ آپ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر فرماتے عائدون انشاءاللہ، ہم لوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف انشاءاللہ. تعبدون توبہ کرتے ہوئے، عابدون اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، حامدون رب اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے، ربنا ساجدون اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی. وعدم الاحزاب وعدہ، اور نہائی اللہ نے سارے نشروں کو شکست دی. یہ جو اس کے بعد خندق کی طرف اشارہ ہے. خندق میں سارے عرب آئے تھے، اور یہ مطلقاً لڑائی کے بارے میں کہ جتنی لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں میں اللہ ہی بندے کی مدد کرتے ہیں، اور کافر اللہ کی مدد سے ہی شکست پاتے ہیں. انس بن مالک قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتله من عثمان. آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے، ہم آپ کے ہمراہ تھے جب آپ عثمان کے واپس لوٹے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحلته ہی، اور آپ علیہ السلام اپنی سواری پہ تھے. وقت ارکب صفیہ بنت حیی، اور ہماری ماؤں میں سے حضرت صفیہ بنت حیی آپ کے ہمراہ تھی. فاصلت ناقته، آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی. فسوریا جميعا، دونوں نیچے گر گئے. فاقتحم ابو طلحہ پیچھے آنے سے اپنی سواری پر سوار، تو فوراً اپنی سواری سے کودے. اقتحام کہتے ہیں بلا سوچے سمجھے کودنا، چھلانگ لگانا. فقال یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ کو قربان کرے. کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ نے علیہ المرا، عورت کی خبر لو، صفیہ کی خبر لو. فقلب سومن علی وجهه، اب چونکہ غیر محرم کا مسئلہ تھا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ابو طلحہ اور ہے، آج ان کی روایت پڑھی. اور طلحہ بن عبید اللہ وہ مکی ہے، اور یہ ابو طلحہ یہ ساری ہے. تو انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا. وہ آتا صفیہ کی طرف بڑھے، وہاں قریب پہنچے تو اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پہ ڈال دیا. اور پھر اپنی ان کی سواری کو درست کیا. تراکیبا، اور پھر سوار ہوئے آپ علیہ السلام اور ہماری والدہ محترمہ. وقت رسول اللہ، ہم آپ علیہ السلام کے ارد کے 2 گھنٹائیں مائن سے ہم نے آپ کو اپنے ہاتھے میں دے دیا. مدینہ، مدینہ کے قریب آئے، آپ نے سنا عائدون تائبون عابدون ربنا حامدون. فلم یقول ذلک، اس وقت یہ آپ کے بعد ساتھ فرماتے رہے حتی دخل المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے. انس بن مالک یہ بھی یہی روایت ہے. انه ابو طلحہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ میں اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں. آپ نے ساتھ اسلام کے ہمراہ صفیہ رضی اللہ عنہ تھی. راحلتی ہی، جن کو آپ اپنی سواری پہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا. فلما کان ببعض الطریق، ابھی راستے میں تھے. اثرت الناقہ، سواری گزر گئی، سواری کو ٹھوکر لگی. فسوریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرا، آپ علیہ السلام ہمارے بعض محترمہ اس سواری سے نیچے گر گئے. ابا طلحہ تھا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. اب یہ روایت دیکھو بڑے غور سے. قال احسب قال ابتعد عن بعیره. اب دیکھو قال، پہلے قال کا قائل کون ہے اور دوسرے قال کا قائل کون ہے. پہلے قال کا قائل تو ہے یحییٰ بن اسحاق. انس بن مالک سے روایت کرنے والے یحییٰ ہے، وہ
پہلے قال کے قائل وہ کہتے ہیں آسب میرا قال یہ ہے قال، اور دوسرے قال کے قائل انس تو راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ کہ قال اقتحما، انس سے فرمایا تھا اقتحمان بہی نہیں، اور اقتحما یہ کن کا عمل ہے؟ ابو طلحہ کا، کہ ابو طلحہ اپنی سواری سے کودے، سمجھے آپ؟ اس میں روایت کا مطلب یہ ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے میرا یہ بھی فرمایا تھا کہ اقتحمان بہی نہیں، اوپر کی روایت بھی یہی تھی کہ اس میں یہ توضیحی جملے وضاحتی جملے نہیں تھے، یہاں جناب یہ اس روایت میں وضاحتی توضیحی جملہ بھی ہے۔ قال آصب یعنی قال یحییٰ، کیا کہیں گے؟ قال یحییٰ بن اسحاق آصب، میرا خیال یہ ہے کہ قال انس، انس نے کہا تھا اقتحام بہیرہ، اقتحام ابو طلحہ بہیرہ، ابو طلحہ اپنی سواری سے کودے، فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں آئے، فقال یا نبی اللہ جعلنی اللہ فداک، جعلنی اللہ فداک، یا رسول مجھے اللہ آپ کو قربان کرے، اللہ صاحب کا من شیء، کچھ چوٹ تو نہیں لگی؟ قال اللہ فرمایا تھی ولكن علیک من المرأة، تمہارا عورت کی خبر دو، فألقى ابو طلحہ ثوبه على وجهه، ابو طلحہ نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا، فقتل قصدها، اور ان کی طرف چلے، فألقى ثوبه علیہ، قریب پہنچے تو اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پہ ڈال دیا، فقامت المرأة، خاتون کھڑی ہوئی ہماری والدہ محترمہ اٹھی، فشد لهما على راحلتهما، ابو طلحہ نے حضرت نبی کریم علیہ السلام اور ہماری والدہ محترمہ کے لیے سواری تیار کی، طلح کے بعد سوار ہوئے، فسار چلے حتی بلاہ المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ کے سامنے پہنچے، اور قال اشرف المدینہ، مدینہ کے قریب آئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائدون تائبون عابدون ربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدینہ۔ باب الصلاة اذا قدم من سفر، تو آدمی سفر سے واپس ہے تو سفر سے واپسی پہ نماز کا پڑھنا۔ قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر، ہم آپ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، فلما قدمنا المدینہ، ہم جب مدینہ منورہ پہنچے، قال لي، تو مجھ سے آپ نے فرمایا ادخل المسجد فصلی رکعتین، مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کے 2 رکعتیں ادا کرو۔ ان کامن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر، آپ اس سال رمضان کی سفر سے واپس آتے، من سفر آپ سے شکایت ضحیٰ، دوپہر کے وقت، دخل المسجد، اب مسجد میں داخل ہوتے، وصلی رکعتین قبل ان یجلس، اور تشریف فرمانے سے پہلے آپ 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ باب الطعام عند القدوم، سفر سے واپسی پہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنے کے لیے کھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی جائز ہے۔ وقال ابن عمر یفطر لمن یخشی، ابن عمر روزہ نہیں رکھتے تھے لمن یخشی، آنے والوں کی وجہ سے، کسی کو حدیث کا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا؟ ابن عمر سفر میں روزہ بالکل نہیں رکھتے تھے، نفلی تو رکھتے نہیں تھے، فرض روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی، تو سفر میں نہ نفلی روزہ رکھتے نہ فرضی روزہ رکھتے، لیکن جو حالت قیام میں ہوتے، گھر میں تشریف فرما ہوتے تو فرض تو رکھتے ہی تھے، نفل بھی مسلسل رکھتے تھے، مسلسل نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ ابن عمر کسی سفر سے واپس تشریف لاتے، حالت اقامت چاہے کیونکہ اگر جو آپ کا معمول حالت اقامت میں مسلسل روزے سے تھا، لیکن آنے والے آتے جو کہ آپ سلام عرض کرنے کے لیے آپ سفر سے واپس آتے، تو سلام کرنے کے لیے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے، ان کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ تھا، یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے ضرور میں بات ہوگی۔ لما قدم المدینہ، مدینہ منورہ پہنچے، نعل جذورا او بقرة، آپ نے اونٹ کی گائے ذبح فرمائی۔ وزاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى من، اس پہلی روایت کی تشریح
جو آپ نے اونٹ جگہ فرمایا تھا کہاں سے لیا تھا؟ جابر بن عبداللہ سے سنا، روایت تو بھول چکی ہے. اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين یا بوقيتين. آپ نے ساتھ اسلام نے 2 وقیہ میں مجھ سے اونٹ خریدا. ودرہم، ایک دو وقیہ اور ایک درہم کے بدلے میں، اور درہمین نے 2 درہم کے بدلے میں. فلما قدم سرالا، جب سرار نامی جگہ پر پہنچے، امر ببقرۃ فذبحت، آپ نے گائے کو بکرنے کا حکم دیا. فذبحت فاکلوا منها، سب نے کھایا. فلما قدم المدینہ، جب مدینہ میں پہنچے آپ، امرنی ان آتی المسجد فاصلی رکعتین، مجھے آپ نے حکم دیا مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کروں. ووضعنی ثمن البعیر، اور پھر آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت مقرر کر کے ادا فرمائی. اس وقت چونکہ سونے چاندی کی شکل میں قیمت دی جاتی تھی، اس لیے وزن کرنے کی بات ہے. آج کل تو روپے نہیں گنتے نا، آج کل روپے وزن نہیں کرتے، گنتے آج کل. انجابر اعلیٰ قدیم تو من سفرین، جابر کہتے ہوئے سفر سے ایک سفر سے واپس آیا. اس سے آپ نے فرمایا سنجی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرو. اب اوپر لفظ آیا نا سرارن، اب سرار کا یہ بتا رہے ہیں سرار کہاں ہے. کہتے ہیں سرار موضع ناحیت المدینہ، یہ سرار یہ سنجی رکعتین سرارن، سرار فلما قدم سرار لفظ آیا تو آپ سرار پہنچے. تو بتا رہے ہیں سرار کہاں ہے. کہتے ہیں موضع ناحیت المدینہ، مدینہ کے نواحی مدینہ کے مضافات کی جگہ کا نام ہے سرار. باب فرض الخمس، باب فرض الخمس، جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے. جو جہاد میں مال غنیمت ملتا ہے، تو مال غنیمت میں مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. 4 حصے تو مجاہدین کے لیے رکھے جاتے تھے، ایک حصہ بطور خمس سے نکالا جاتا تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اور دیگر مساکین مستحقین کو دیا جاتا. تو خمس کا تذکرہ ہو رہا ہے. خمس کہتے ہیں لغت میں 5ویں حصے کو، جس طرح ربع اور ثلث، اسی طرح یہ بھی ہے. اچھا، باب فرض الخمس، خمس کا بیان. اور امام بخاری اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ امام بخاری کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب خمس فرض ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی، اور بعد میں کہا وقت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کس وقت خمس فرض ہوا، اور بعد میں کہا کہ نہیں مطلقاً خمس کی فرضیت کا بیان کرنا چاہتے ہیں تو خمس فرض ہے. 3 باتیں. بعد میں کہا کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کس کیفیت کے ساتھ خمس نکالا جائے گا، اس کی ترتیب کیا ہوگی. امام بخاری بات اوپر جو خمس سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بعد میں کہا کہ نہیں امام بخاری وقت بتانا چاہتے ہیں کہ کس وقت کب خمس فرض ہوا تھا، اور بعد میں کہا کہ نہیں امام بخاری مقرر خمس کی فرضیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں